ہمیں سب کو معلوم ہے پاکستان کے اندر اس وقت ڈیموکریٹک رول نہیں ہے، پاکستان میں ایک ملٹری رول ہے۔ انسان کی یہ تک رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا علاج اس کو چھپا کے آپ کروا رہے ہیں۔ ایئر 2025 میں موسٹ ویوڈ مین، موسٹ سرچ مین واز عمران خان۔ جی، پوری دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے تو عمران خان۔ ہمارے یہاں پروٹیسٹ پورے انگلینڈ کے اندر ہر جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں روڈوں پہ آن کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہم روڈوں پہ اس لیے آن کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں عمران خان کے لیے محبت ہے۔ کس چیز کی امیونٹی لے رہے ہیں آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کون آپ کو مارے گا؟ کون آپ کو پکڑے گا؟ سارے ججز تو آپ نے پورا کولیپس کر دیا ہے۔ جب آپ کو اگر اتنا خوف ہے عمران خان سے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا تھریٹ ہے، تو خدا کے واسطے اپنے ایگو کو سولو کر لیجئے۔ کسی بھی پاکستانی بچے سے بھی آپ بات کریں، 15 سال کا بچے سے کہ 18 سال بچے سے، تم پاکستان میں کس کو سپورٹ کرتے ہو؟ تو وہ اسی وقت آپ کو ایک جواب دے گا، عمران خان۔ عمران خان is the longest serving hero of پاکستان۔ اس سے بڑا لانگسٹ سرونگ کوئی نہیں آیا ہے۔ فوج جو ہمارے پاس 10 سال آتی رہی اور ملک کو توڑتی رہی، اس نے بڑھنے نہیں دیا آگے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج میں صاحبزادہ جہانگیر کے ساتھ ہوں یہاں پہ لندن میں ان کی رہائش گاہ پہ۔ عمران خان صاحب کی جو سچویشن پاکستان میں بنی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے لینا چاہ رہا تھا اور کچھ ملاقات کا سلسلہ تھا، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم یہ گفتگو آپ تک بھی پہنچائیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھی آج کل یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور اب جو ان کی آنکھوں کا مسئلہ بنا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کمپلیٹ کولیپس آف ہیومن رائٹس ہو رہا ہے وہاں پر، کہ ایک انسان کی یہ تک رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا علاج اس کو چھپا کے آپ کروا رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، خان صاحب نے ابھی تک معلوم نہیں، میرے خیال سے 30 سال کے اندر 35 سال کے اندر شوکت خانم کے اندر کوئی 5-10 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچوائی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے، اور آج اس کی آنکھوں کا ہے تو ایک اس کو ڈاکٹر نہیں آپ الاؤ کر رہے دیکھنے کے لیے، آپ نے چھپایا ہوا ہے۔ ایسے نہ کریے۔ دیکھیے ہمیں سب کو معلوم ہے پاکستان کے اندر اس وقت ڈیموکریٹک رول نہیں ہے، پاکستان میں ایک ملٹری رول ہے۔ بیکاز میں حیران یہ ہوا کہ ابھی میں نے لیٹلی دیکھا ڈیووس کے اندر سوئٹزرلینڈ میں جو اکنامک کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل اعظم مظہرین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف کا اس اکنامک کانفرنس سے کیا مطلب ہے؟ بالکل ادھر تو وہاں پہ تو سارے فائننس کے لوگ آتے ہیں، فائننس کے ایکسپرٹس آتے ہیں، جو دنیا کے مشہور ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں جو اتنی ہارڈشپس ہو رہی ہیں، اتنے اکنامک پرابلمز ہو رہے ہیں، ان کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکیں۔ تو آپ ادھر بھی عاصم منیر صاحب کو لے جا کے آپ نے بٹھایا ہوا تھا۔ تو خیر اب یہ تو ان کی مرضی، وہ کیا کر رہے ہیں، مگر اس کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں جی بہت بڑا ریسنٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز کا ریسنٹمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں ڈیمیجنگ ہوگا، اور آلریڈی ہو رہا ہے۔ میں ایڈوائزر رہ چکا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا 3.5 سال فار UK اینڈ یورپ فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، ٹھیک، اور مجھے معلوم ہے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ کیا تھنکنگ ہے یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ٹورڈ پاکستان۔
اگر آپ اس طرح کی کنڈیشن وہاں پہ کریٹ کریں گے، حالات پاکستان میں اس وقت بہت خراب ہیں، اکنامکلی بالکل پاکستان میں اس وقت تباہی آئی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں چیزیں خریدنے کے لیے۔ ٹھیک، آپ اگر پاکستان کو بالکل کرپل کر دیں گے تو دیکھیے پھر ایک وہ سچویشن آ جائے گی کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ خدا کے واسطے اٹس اونلی سینسیبل کہ ایک جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں، ٹھیک، اس کا جو لیڈر ہے وہ 7 فیٹ بائی 8 فیٹ کے اندر آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو بند نہ کریے، اس سے بیٹھ کے بات چیت کریے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں۔ یہ جو ڈیتھ سیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ایک انٹرنیشنل ہیرو، ایک انٹرنیشنلی ایکنالج ایز اے موسٹ آنیسٹ مین، ابھی وہ گوگل کا نکلا ہے کہ ایئر 2025 میں موسٹ ویوڈ مین، موسٹ سرچ مین واز عمران خان۔ جی، پوری دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے تو عمران خان، اس شخص کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا چکو بھائی یہ بتائیں کہ بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اوورسیز بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کمنٹ کو؟ کرٹیسزم ہے کہ جی اوورسیز نے بڑا پروٹیسٹ کیا تو کیا انہوں نے کر لیا، کیسے دیکھیے پروٹیسٹ جو ہے چاہے وہ ایک آدمی کرے، 5 کرے کہ 5 لاکھ کرے، اس کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اینڈ اٹ ہیز اے ویری ویری لارج بگ میننگ۔ ہمارے یہاں پروٹیسٹ پورے انگلینڈ کے اندر ہر جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ نارتھ ویسٹ کے اندر پی ٹی آئی انڈر دا لیڈرشپ آف آصف بٹ ریگولرلی وہاں پہ کر رہی ہے، لندن میں یہاں پہ ریگولرلی ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر ساری جگہوں پہ ہو رہے ہیں، 8 فیبروری کو ہر جگہ ہو رہا ہے، 7 فیبروری کو لندن کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ 24 گھنٹے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی ناظرین کو ایڈریس کر رہا ہوں اور ان سے میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اور کرنے دھرنے کو کچھ نہیں ہے؟ ہمارے گھر کے اندر کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ ہم یہ ٹائم ان کے ساتھ نہیں خرچ کر سکتے؟ تو ہم کیوں روڈوں پہ آن کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہم روڈوں پہ اس لیے آن کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں عمران خان کے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں ایک ہم خوشحال پاکستان چاہتے ہیں جو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کیا ہمارے اوپر مارک دیا ہوا ہے کہ صاحب آرمی کے اگینسٹ آواز مت اٹھانا۔ ارے خدا کا واسطہ کچھ تو کچھ سینسیبل بات کریے۔ آرمی انسٹیٹیوشن ہماری وہ ہے جس کے لیے لاسٹ ڈراپ آف بلڈ ہمارا آرمی کے لیے حاضر ہے، ہماری جان آرمی کے لیے حاضر ہے، ہمارے جوانوں کے لیے حاضر ہے۔ وہ جوان تو ہمارے ڈیفینڈرز، پروٹیکٹرز ہیں ہمارے بارڈرز کے۔ ہمارا ڈسپیوٹ صرف چند اوپر گریڈی جنرلز کے ساتھ ہے جو بالکل گریڈی ہوئے ہیں، اور اس ایکسٹینٹ تک گریڈی ہوئے ہیں کہ امیونٹی لے رہے ہیں۔ ارے کس چیز کی امیونٹی لے رہے ہیں آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کون آپ کو مارے گا؟ کون آپ کو پکڑے گا؟ سارے ججز تو آپ نے پورا کولیپس کر دیا ہے۔ جوڈیشری تو پاکستان میں ٹوٹلی نان ایگزسٹنس کے اوپر ہے، چل ہی نہیں رہی ہے۔ تو آپ ڈر کس سے رہے ہیں؟ آج تک کون سا پاکستان میں فوجی پکڑا گیا ہے جو آپ کو پکڑیں گے؟ تو جب آپ کو اگر اتنا خوف ہے عمران خان سے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا تھریٹ ہے، تو خدا کے واسطے اپنے ایگو کو سولو کر لیجئے، اپنے ایگو کو گرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ہائی ایگو رکھتے ہیں۔ ایگو مت رکھیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیجئے۔ ہم سب مل کے پاکستان کو دوبارہ اوپر چڑھائیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دوں چائنا کی اور ملیشیا کی۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 ملک جو ہیں
ये उस वक्त राइज हुए हैं दुनिया के अंदर जब इनका ओवरसीज चाइनीज ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और जब ओवरसीज मलेशियंस ने मलेशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करा। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, इंस्टेड ऑफ डूइंग डेमोन्स्ट्रेशंस हियर, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रोटेस्ट ओवर हियर, ये सारी अपनी एनर्जी और अपना पैसा पाकिस्तान में लगाएंगे। हालात तो कुछ इम्प्रूव करें वहाँ पे वो लोग। पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी जो पुरानी क़यादत है पीटीआई की, उसने 2.5 साल हमारे ज़ाया किए हैं। अब ये नौजवान जो क़यादत है वो सामने आई है, तो आप उसमें क्या वजह देखते हैं? वो नाकाम क्यों हुए और ये इतनी इनमें क्या एनर्जी है जो नए हैं? देखिए, बात यह है कि आप पाकिस्तान में कि यहाँ पर भी इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में किसी भी पाकिस्तानी बच्चे से भी आप बात करें, 15 साल का बच्चे से कि 18 साल बच्चे से, तुम पाकिस्तान में किसको सपोर्ट करते हो, तो वो उसी वक्त आपको एक जवाब देगा, इमरान खान। अब खुद इमेजिन करिए क्या उसका कनेक्शन इमरान खान के साथ है। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था इमरान खान, तो उस वक्त वर्ल्ड कप जीता था, तो उसको वर्ल्ड कप का भी कुछ नहीं मालूम। इमरान खान तो उसके सामने आमने भी नहीं था जिस टाइम वो होश में आया है। इमरान खान इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हीरो ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ा लॉन्गेस्ट सर्विंग कोई नहीं आया है कि आज तक मोहब्बत में इमरान खान की सारी कौम खड़ी हुई है। आज कोई 85% लोग उसके फेवर में खड़े हुए हैं, बिकॉज इमरान खान जो है वो एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप यंग हों चाहे आप ओल्ड हों, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, आपने पूछा लीडरशिप के ऊपर, ये देखिए लीडरशिप जो है हमारी, इसके अंदर लोग आते जाएंगे, पुराने जो हैं सबका लिमिटेड टाइम होता है, अल्लाह को चले जाते हैं और अल्लाह उनको सबको सेहत दे जो तकलीफ़ों में हैं। मगर यूथ इमरान खान के साथ बहुत मैसिव खड़ा है और ये यूथ जो है ये मेजॉरिटी के अंदर है पाकिस्तान के अंदर जी, 60%। एग्जैक्टली। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप किस तरीके से उससे फाइट करेंगे, किस तरह आप उसका गला दबा के रखेंगे, और वो क्यों आपको अपना गला दबाने देगी, किस लिए दबाने देगी यूथ वहां पे अपना गला आपसे दबाने के लिए। मैं आपको ये एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बदनसीबी ये रही कि हमारे जो एक रिलीजियस लीडर्स आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल इस तरीके से किया कि उन्होंने इतना खौफ क्रिएट करा मदरसों के अंदर कि उन्होंने अपने साथ लोगों को उसमें काफ़ी घेरा। फौज आई, फौज ने आन के फिर दूसरा करा कि हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद फौज पावर में आ जाती है। एक लीडर पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्ट दोबारा राइज हुआ और वो है इमरान खान। इमरान खान के अलावा मैं आपको बता दूं फिर और कौन है। अगर खुदा ना खास्ता कुरान दरमियान इमरान खान को इन्होंने कुछ कर दिया और इमरान खान नहीं आ पाया, तो पाकिस्तान में फिर इमर्ज होगा और अल्लाह करे हो, उसका नाम होगा अल्लाह दित्ता। और अल्लाह दित्ता वो होगा जिसका रैंक होगा एक मेजर का। कहां से आएगा, किस तरह आएगा, ये अल्लाह जानता है, कब आएगा ये भी अल्लाह जानता है। बस जिस दिन वो आया, इस्लामाबाद में अलोन कोई 10,000 के करीब लोग मारे जाएंगे, जिसमें मेरे घर वाले भी होंगे, आप लोगों के घर वाले भी होंगे, और फिर एक नया पाकिस्तान उठेगा। और द वर्ड करप्शन, बेसिक लव्स करप्शन, हमारी किताबों में से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबानों में से बाहर हो जाएगा, और मेरे ख्याल से कोई 50 साल तक कोई आदमी करप्शन का नाम भी नहीं ले पाएगा। अल्लाह करे
یہ اللہ دیتا ہے. میں یہ اللہ دیتا نے آنا وہیں سے ہے. فوج جو ہمارے پاس 10 سال آتی رہی اور ملک کو توڑتی رہی, اس نے بڑھنے نہیں دیا آگے. ہم جہاں کوئی آگے جاتے ہیں وہ تو بات ہی ہے. نواز شریف صاحب پہلے آئے تھے, بہت پہلے, انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے, انہوں نے بھی موٹر وے بنائی, فلانا بنایا, یہ بنایا, وہ بنایا. فوج نے آن کے پھر وہ ختم کر دیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں, انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آیا وہ غلطی آیا, نہیں, انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے. پھر دوبارہ فوج آ گئی, وہ بھی کام ختم ہو گئے. اب عمران خان آئے, اب انہوں نے اتنے سارے کام کرے, صحت پروگرام دنیا بھر کا, بلین ٹریز, ہر چیز انہوں نے بیچ میں کرنی شروع کری, پرائیویٹ انشورنس, ہر چیز آ رہی. فوج نے آن کے پھر وہ ختم کر دیا. تو پاکستان کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاتا ہے. اچھا, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ چکو بھائی کہ اللہ دیتا, آپ کو لگتا ہے اللہ دیتا آئے گا یا عوام نکل کے سامنے آئے گی؟ دیکھیں کس کے جی, چانسز زیادہ ہیں؟ یہ عوامی میں سے نکلے گا اللہ دیتا, مگر یہ اللہ دیتا وہ ہوگا جو انڈائلیوٹیڈ ہوگا, یہ بھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا ہوگا. جب آپ اوپر ذرا سا رینک کے اوپر آ جاتے ہیں, بیوروکریسی میں, فوج میں, بزنس میں, کہیں پہ بھی, سیاست میں, تو آپ کا لائف سٹائل کافی بدل جاتا ہے. ٹھیک, اس وقت پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدل جاتا ہے. میں ایک نہیں ہزاروں کی بات کر رہا ہوں. میں اسلام آباد میں ملتا رہا, لاہور میں, کراچی میں ملتا رہا, جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ روپے ہیں. سینئر بیوروکریٹس ہیں, سینئر گورنمنٹ آفیشلز ہیں, سینئر ملٹری آفیشلز ہیں, 2 لاکھ ہیں, 2.5 لاکھ ہے تنخواہ. تو پھر مجھے یہ تو پتا, یہ ان کے بچے جن کو میں جانتا ہوں یہاں پر کنگز کالج میں, امپیریل کالج میں, ایل ایس سی کے اندر, آکسفورڈ کے اندر, کیمبرج کے اندر, کس طریقے سے وہ اپنے بچے کو 60,000-70,000 ہزار پاؤنڈ سال کا ریمٹ کر رہے ہیں. ہاں, بڑی انٹرسٹنگ کوشچن. یہ کیسے کر رہے ہیں؟ بہت تو بڑا بچے سوال ہے. کو معلوم ہے کہ میرا باپ بے ایمانی سے کر رہا ہے. وہ اپنے باپ اور ماں سے ضرور محبت کرے گا بچہ, مگر اس کو دماغ میں اس کے یہ معلوم ہے کہ مائی فادر واز اے کرپٹ مین, اس نے مجھے اس پیسے سے پڑھایا ہے, نہیں تو میں یہ کیسے پڑھ سکتا تھا. تو وہ جو اللہ دیتا ہے اس کے ابھی بچے باہر نہیں گئے. اللہ دیتا ہے کہ ہاتھ کے اندر ابھی کوئی گناہ کا کام نہیں آیا ہے. اچھا, آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, 8 تاریخ کا بھی ہو رہا ہے, 7 تاریخ کا بھی ہو رہا ہے. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ اوورسیز کو؟ صاحب, میرا میسج یہ ہوگا سارے پاکستانی برٹش ڈائپوررز کو جو یہاں پہ رہتے ہیں, آپ پلیز سب کے سب باہر آئیے گا. اپنے ساتھ اپنی فیملیز کو لائیے گا, اپنے دوستوں کو لائیے گا, بچوں کو لائیے گا. آپ کو معلوم ہے کیا ظلم ہوا تھا 8 فروری کو پاکستان کے اندر؟ 2/3 میجورٹی عمران خان کو ملی, اور وہ بھی کس وقت ملی؟ جب عمران خان کا فوٹو انہوں نے ہٹا دیا, جب عمران خان کا نام لینا پاکستان میں بین کر دیا تھا, جب اس کا پی ٹی آئی کے پورے نشان, سمبل سب ہٹا دیے تھے. قدرت اللہ کی, اس وقت بھی جا کے اس کو 2/3 میجورٹی ملی, مگر چوروں نے وہ سارے کے سارے اس کے جو تھے P45 پہ وہ لے کر P47 پہ کنورٹ کر کے اپنے آپ کو لے جا کے بٹھایا. تو اس وقت جو ہماری اسمبلی ہے پاکستان کی, انفارچونیٹلی میں پاکستانی ہوں اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, وہ ایک چور ڈاکوؤں سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ ان کے خلاف بھی اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر بہت افسوس کی بات ہوگی. آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں میں ایجوکیشن دی گئی ہے, جہاں ہمیں ہیومن رائٹس کی تربیت دی گئی ہے. آپ سب لوگوں سے میری عرض ہے کہ 8 تاریخ کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ضرور شرکت کرنے آئیے گا, اور جہاں بھی آپ کو پی ٹی آئی کا جلسہ نظر آ رہا ہے
اس جگہ جائیے گا اگر وہ آپ کے پاس ہے. مینچسٹر میں ہو رہا ہے، شاید میں نے سنا ہے برمنگھم بھی ہو رہا ہے، اور جہاں بھی ہو رہا ہوگا آپ اپنی شرکت ضرور کریے گا. انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. جی اجازت چاہیں گے ناظرین، آپ کا بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، بہت شکریہ. اجازت لیں گے. آپ اللہ اجازت. حافظ.